السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حروف تاکید میں ان اور ان کے بارے میں جانیں گے. ان اور ان کو ہم اس تناظر میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ عاملہ ہوتے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آ جاتے ہیں. یعنی آج ہم پڑھیں گے لیٹرز فار ایمفیسس جو کہ سٹریس اور تاکید پیدا کرنے کے لیے جملہ اسمیہ کے ابتدا میں آتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا سے پہلے آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس مبتدا کو ہم پھر اسم انہ کہتے ہیں. تو آگے جانے سے پہلے اپنے پچھلے درس کے مفردات کو ایک بار دہراتے ہیں. قرية بسيطة لعبة يلعب. جزاک اللہ. انكسرت الدموع الخشب. جزاک اللہ. آئیے اس قصے کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. فی قریۃ بسیطۃ كان هناك طفل صغير يدعى زيدا. كان زيد فقيرا لا يملك سوى لعبة واحدة سيارة صغيرة كان يحبها كثيرا. في يوم من الأيام وهو يلعب بها انكسرت السيارة. جلس زيد وحده في الزاوية وعيناه تغمرهما الدموع وقال ليس لي شيء ألعب به. سمعه أبوه فاقترب منه بهدوء واهتزمنه بحنان ثم همس في أذنه الله معنا والله الرزاق. في صباح اليوم التالي فأجاه أبوه بلعبة جديدة صنعها بيديه من الخشب بسيطة في شكلها لكنها مملوءة بالحب. اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ حروف تاکید. آیات من قرآن الکریم، قرآن کریم میں سے کچھ آیات کریں گے. قصہ کریں گے کس کے بارے میں؟ کہ بے شک ان قلب الصادق ینتصر، کہ بے شک جو سچا دل ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس سے پہلے جملہ فعلیہ میں دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں تاکید اور ایمفیسس لانے کے لیے ہم قد اور لقد کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے قد اور لقد میں یہ جانا، پہلی بات یہ کہ قد صرف فعل سے پہلے آتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ قد فعل سے آنے کے بعد ماضی قریب میں تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے. یعنی اگر ہمیں زور پیدا کرنا ہے، یقیناً بے شک بلا شبہ جملے فعلیہ میں لانا ہے تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ قد. اور اگر مزید زور پیدا کرنا ہو تو ہم اس سے پہلے لام تاکید کو استعمال کر کے لقد بناتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں قد ایک سنگل لیئر آف ایمفیسس ہوتی ہے، لقد ڈبل لیئر آف ایمفیسس ہوتی ہے. وہیں اگر اس سے پہلے قسم کھائی جائے تو یہ 3 گنا اس میں سٹریس تاکید کا اسلوب پایا جاتا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بات کون کر رہا ہے. مثلا بات کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم پھر یوں کہتے ہیں کہ اس میں 4 گنا تاکید ہے. اس پر ہم نے ایز اے ریفرنس لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، لقد سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ والتین والزیتون، یعنی قسم بھی آ گیا. اور کہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یعنی اس میں تو کوئی شبہ کوئی شک ہے ہی نہیں. اتنا تاکید سے بھرا ہوا یہ جملہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا. اب آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں یا اسم سے پہلے تاکید کے لیے کون سے حروف استعمال کیے جاتے ہیں. تو دیکھ لیجئے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم اولاً تو لام تاکید استعمال کر سکتے ہیں. یہ بالکل ابتدا میں لگتا ہے لیکن یہ غیر عاملہ ہوتا ہے. غیر عاملہ یعنی اس سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اس کا ترجمہ بے شک انڈیڈ ویریلی سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر دیکھ لیجئے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
کہ بے شک اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ لام تاکید اسم سے پہلے آتا ہے یا یہ ان کے بعد بھی آ سکتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ قد میں لام کا استعمال کر کے ایمفیسس بڑھ جاتی ہے، اسی طرح ان کے بعد ل کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ان پہلے آئے گا، اسم سے پہلے آئے گا، اور پھر لام اس کے بعد آ سکتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہ جو ان اور انا ہے، ان کا ترجمہ بالکل سیم ہے اور ان کا امپیکٹ بھی سیم ہے۔ پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو ان اور انا ہے، ان کا ترجمہ بے شک، یقیناً، بلا شبہ، انڈیڈ، ویریلی سے ہوگا، لیکن یہ عاملہ ہوتے ہیں، یہ اپنے بعد میں آنے والے اسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو کہ ہم ابھی مثالوں سے بھی سمجھتے ہیں۔ یہ اس اسم کو بدلتے ہیں۔ ہم نے یہ بات ابتدا سے جانی کہ اسم بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا ہے، الا یہ کہ اس پر کوئی کنڈیشن ہو، یہ مفعول بنتا ہو، یا اس سے پہلے کچھ عاملہ آ جائیں، حروف جارہ آ جائے۔ تو ان ایسے حروف میں سے ہے جو کہ اسم کو چینج کرتا ہے، اور پھر یہ اس اسم کو، یعنی جو کہ مبتدا کہلاتا ہے، اسے پھر اسم ان کہا جاتا ہے، اسم ان، اور جو خبر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں خبر ان۔ اب ان کے مقابلے میں یہ جو انا ہوتا ہے، یہ درمیان میں آتا ہے، یہ فعل کے بعد آتا ہے، یہ حرف جر کے بعد آتا ہے، بلکہ یہ لو کے بعد بھی آتا ہے۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ یہ اسم سے پہلے آئے گا۔ اب اور ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمیں اس ان کا امپیکٹ روکنا ہے، یعنی ہمیں اسے الاؤ نہیں کرنا ہے کہ یہ مبتدا پر اثر انداز ہو، تو اس صورت میں ہم ایک ما کو استعمال کرتے ہیں جو کہ اس کے عمل کو روک دیتا ہے۔ اس ما کو پھر ہم مائی کافا کہتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے ان اور ما سے مل کر کیا بن جائے گا؟ انما۔ یہاں پر مثال دیکھ لیجئے، الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی لعب اور لہو ہے، کھیل اور تماشا ہے۔ اب اس سے پہلے اگر ہم ان خالی ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا حیات الدنیا، لیکن اب ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ انما۔ تو یہ ما یعنی مائی کافا اس ان کے عمل کو روکتا ہے۔ ترجمہ یہاں پر بھی یقیناً، بلا شبہ، ویریلی، انڈیڈ سے ہوگا، لیکن اس کے امپیکٹ کو یہ ما روک دیتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہ جو حروف تاکید ہے، یہ صرف اسم سے پہلے نہیں آتا بلکہ یہ ضمائر سے پہلے بھی آتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہوتی ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، اس کے بعد یہ اور نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم ان ضمائر متصلہ سے پہلے ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فارمز بنتی ہیں، یعنی انہو، بے شک وہ، انہما، بے شک وہ دو، انہم، بے شک وہ سب مذکر، انہا، بے شک وہ مونس، انہما ڈیول کے لیے لگتا ہے، مذکر اور مونس کے لیے یکساں، اور انہن، بے شک وہ سب عورتیں، انکا، بے شک آپ، انکما، بے شک آپ دو، چاہے مذکر ہو یا مونس ہو، بلکہ ایک مذکر ایک مونس بھی ہو، انکم، بے شک تم سب، انکے، بے شک تو ایک عورت، انکن، بے شک تم سب عورتیں۔ اب یہاں پر اور ایک چیز ہم نے نوٹ کر لینی ہے کہ یائی متکلم کے ساتھ ان دو فارمز بناتا ہے۔ ایک تو یہ ڈائریکٹ یائی متکلم اور ناول متکلمین کے ساتھ ملتا ہے، اس صورت میں یہ بنتا ہے انی اور انا۔ لیکن اس کی اور ایک فارم ہے جہاں پر کہ نون الوقایا بھی آ جاتا ہے، اس صورت میں یہ کیا بنتا ہے؟ اننی اور اننا۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں، یعنی بے شک میں اور بے شک ہم۔ تو آئیے اس ایمفیسس کو اس مثال سے ترتیب وار ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے مثال کے طور پر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں الانسان فی خسر، تو یہ مبتدا ہے، الانسان فی خسر شبہ جملہ بن کر اس کی خبر بن جاتی ہے۔ تو مبتدا اور خبر کا یہ کمبینیشن کہ انسان خسارے میں ہے۔ مزید یہاں پر نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ فی الخسر کیوں نہیں آیا ہے، تو اہل علم کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی اسم کو نکرہ تعظیم کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ فی الحال ہمارا فوکس ابھی ان کے امپیکٹ کو سمجھنا ہے۔ تو دیکھ لیجئے ہم اس سے پہلے ان کو لاتے ہیں، تو ان الانسان فی خسر، تو ان نے کیا کیا؟
اس مرفوع اسم کو منصوب بنا دیا. تو ہم نے اسی لیے یہ جانا تھا کہ یہ ان جو ہے یہ عاملہ ہوتا ہے. اب یہ مبتدا بھی کہلاتا ہے لیکن اس کا ایک خاص نام ہے کہ اب یہ کہلاتا ہے اسم ان، اور فی خسرن اب کہلائے گی خبر ان. اب دیکھ لیجئے اس کی جو ایمفیسس لیول ہے، جو سٹریس لیول ہے، تاکید کا اسلوب ہے، اسے مزید بڑھانے کے لیے ہم یہاں پر لام تاکید بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ کیا بن گیا؟ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ یقیناً انسان خسارے میں ہے. وہیں آپ جب اس کو مصحف میں دیکھیں گے تو اس سے پہلے ایک قسمیہ آیت بھی آئی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ اس میں ٹرپل لیئر آف ایمفیسس ہے. وہیں کہنے والی ذات کس کی ہے؟ یعنی یہ کلام اللہ کا ہے. یعنی متکلم چاہے اس میں تاکید کے ٹولز استعمال کریں یا نہ کریں، کہنے والی ذات خود ایمفیسس کی حامل ہے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو، جو کہ ہم بالکل آرام سے پڑھتے ہیں، یہ آیت دراصل 4 لیئر آف ایمفیسس اپنے اندر رکھتی ہے. والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے. اب آئیے ان پر کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورۃ البقرہ کی آیت 153 میں کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک بلا شبہ یقیناً اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 194 میں دیکھیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو. تو دیکھ لیجئے یہاں پر فعل ہے اور اس کے بعد ان آیا ہے. یعنی ان سے جنرلی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے آیت، یہ جنرلی فعل کے بعد آتا ہے، بیچ میں آتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بھی وہی. ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک بلا شبہ یقیناً اللہ تعالی مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. سورۃ البقرہ کی ہی آیت 107 میں دیکھیں، الم تعلم، الم تعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. تو دیکھ لیجئے یہاں پر مثالیں ہیں ضمیر متصلہ کے ساتھ ان کا استعمال. سب سے پہلے سورۃ البروج کی آیت 13 میں دیکھیے، انہو ہوا یبدئ ویعید، انہو ہوا یبدئ ویعید، بے شک ہوا، وہی، بے شک وہی، یبدئ، پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید، اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، وہی لوٹاتا ہے. سورۃ طارق کی آیت 15 میں دیکھیں، انہم یکیدون کیدا، بے شک یکیدون، وہ پلاٹ کر رہے ہیں، وہ تدبیر کر رہے ہیں، وہ چال چل رہے ہیں، کیدا، ایک چال. سورۃ الصافات کی آیت 122 میں دیکھیں، انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں، یہ کون؟ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، بے شک وہ دونوں من عبادنا المؤمنون، ہمارے عبادنا، ہمارے مومن بندوں میں سے. سورۃ الہمزہ کی آیت 8 میں دیکھیں، انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ. تو یہاں پر جب آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو یعنی بے شک وہ، یعنی آگ، یعنی بے شک وہ آگ، علیہم، ان پر، موصدہ، بند کر دی جائے گی. سورۃ ابراہیم کی آیت 36 میں دیکھیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، رب، اے میرے رب، یہ ہم پڑھ آئے ہیں، رب اے میرے رب، یعنی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، انہن، بے شک ان سب نے، یہاں مونس ہے. مونس کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت بتوں کی طرف کہتے ہیں کہ بے شک ان بتوں نے، بے شک ان بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا. فمن تبعنی فانہ منی،
اور جو کوئی میری اتباع کرے، جو کوئی میرے پیچھے چلے، فإنہ منی، وہ میرا ہوگا۔ مزید دیکھیں سورۃ الکہف کی آیت 67 میں کیا ہے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، قال اس نے کہا، یعنی خضر نے کہا، انک بے شک تو، لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سورت زاریات کی آیت 8 میں دیکھیں، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم، اور پھر دیکھیے لا بھی آیا ہے، بے شک یقیناً بلا شبہ تم ہو، قول مختلف، مختلف باتوں میں، یعنی بے شک تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ سورت یوسف کی آیت 29 میں دیکھ لیجئے، وَاسْتَغْفِرِي، یہ فعل امر ہے مونس کے ساتھ، پس تو توبہ کر لے اے عورت، لِذَنْبِكِ، اپنے گناہ کی، اے عورت تو توبہ کر لے اپنے گناہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بلا شبہ بے شک تو ہے ہی من الخاطئین، خطا کاروں میں سے۔ اب آئیے آخر پر متکلم کے ساتھ ہم اسے دیکھیں گے، یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم کے ساتھ۔ سب سے پہلے سورۃ انعام کی آیت 79 میں دیکھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بلا شبہ میں، وجہت میں نے رخ کیا، وجہ میرا چہرہ، میں نے رخ کیا اپنا رخ، حنیفا یکسو ہو کر، للذی اس کی طرف، فطر السماوات والارض جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، انی وجہت بے شک بلا شبہ یقیناً میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت 45 میں دیکھیں، قال، یہ ہم پڑھائے ہیں، قال ان دو نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، نخاف ہم ڈرتے ہیں کس سے ڈرتے ہیں؟ ان یفرط علینا او ان یطغی، یعنی ان دونوں نے کہا، یہ کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر حاوی نہ ہو جائے، او ان یطغی، یا وہ سرکشی حد سے نہ گزر جائے، یعنی فرعون۔ اگلی آیت میں دیکھیں، قال اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، لا تخافا تم دو مت ڈرو، لا تخافا تم دو مت ڈرو، اننی بلا شبہ میں، معکما تم دو کے ساتھ ہوں، اسمع و آرا میں سنتا ہوں، و آرا اور دیکھ رہا ہوں۔ سورۃ القدر کی پہلی آیت میں دیکھیں، ان بلا شبہ یقیناً، انزلناہ ہم نے نازل کیا، انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا، پھر ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے شک ہم ہی نے نازل کیا اسے فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں، عزت والی رات میں۔ اب آئیے، اب ہم آج کے قصے کی طرف آئیں گے، اور پہلے اس کے کچھ مفردات ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ہے مفتاح، تو مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مفتاح۔ اس کے بعد قلادۃ یعنی جسے ہار کہتے ہیں، انگلش میں نیکلیس کہتے ہیں۔ ذہب گولڈ کو کہتے ہیں، اور ذہبیہ گولڈن، ذہبیہ جو سونے کا بنا ہو۔ اب دیکھیں، جرح اسے زخم لگا، شجرۃ درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہر دریا کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہر النہر۔ مفتاح قلادۃ ذہبیۃ، جزاک اللہ، جرح شجرۃ النہر۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے، اب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے بھی۔ فی قریۃ صغیرہ کان ہناک فتى یسمى سالما معروفا بأنه صادق فی کل کلمہ
وَإِنَّ الصِّدْقَ كَانَ مِفْتَاحَ قَلْبِهِ جزاک اللہ. في يوم فقدت قلادة ذهبية وظن بعضهم أن سالما أخذها لأنه آخر من رآها وإن ذلك جره ولكنه وثق بأن الحق سيظهر. جزاک اللہ. سرعان ما وجدت القلادة تحت شجرة قرب النهر فاعتذر القرويون وقالوا إنك كنت صادقا فقال سالم إن الصدق ينقذ الإنسان وأن الظلم لا يدوم. جزاک اللہ. فی قریۃ صغیرۃ، ایک چھوٹے سے گاؤں میں، کان ہناک فتن یسمى سالما، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جسے سالم سے کے نام سے بلایا جاتا تھا. معروفا بانہ صادق، وہ معروف تھا، مشہور تھا سچ بولنے کے لیے، فی کل کلمۃ، ہر کلمے میں، ہر لفظ جو وہ بولتا تھا وہ سچ ہی بولتا تھا، اس چیز کے لیے وہ بہت مشہور تھا. وَإِنَّ الصِّدْقَ كَانَ مِفْتَاحَ قَلْبِهِ، اور بے شک یہ جو سچائی اس کی تھی، کان مفتاح قلبی، وہ اس کے دل کی چابی تھی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی یوم فقدت قلادۃ ذہبیۃ، ایک دن سونے کا نیکلس گم ہو گیا. وظنوا بعضهم ان سالم، اور یہ گمان کیا گیا کہ شاید سالم نے ہی اٹھایا ہے. اخذها، سالم نے ہی شاید اٹھایا ہے. لا انه آخر من راہا، کیونکہ سالم ہی نے آخر اس سے دیکھا تھا. وَإِنَّ ذَلِكَ جَرَحَهُ، اور اس سے سالم بہت زخمی ہوا. وَلَكِنَّهُ وَثِقَ، لیکن اس نے توکل کیا بِأَنَّ الْحَقَّ، اور ڈٹا رہا حق پہ بھروسہ کیا. یظہرہ، کہ ایک دن حق ظاہر ہو جائے گا، ایک دن یہ حق جو ہے، حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. جزاک اللہ. سرعان ما وجدت القلادة تحت شجرة قرب النهر، جلد ہی وہ ہار دریا کے قریب ایک درخت کے نیچے مل گیا. فاعتذر القرویون، گاؤں والے نے اس سے معافی مانگی. وقالوا، اور کہا، انک کنت صادقا، آپ بے شک سچے ہیں. فقال سالم نے کہا، ان الصدق ينقذ الانسان، بے شک سچائی انسان کو بچا لیتی ہے. وان الظلم لا يدوم، اور ظلم زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا، دیر پا نہیں ہوتا ہے. جزاک اللہ. فی قریۃ صغیرۃ، ایک چھوٹی سی بستی میں، کان ہناک فتن یسمى سالما، ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام سالم تھا. معروفا بانہ صادق فی کل کلمہ، وہ اس لحاظ سے مشہور تھا کہ وہ سچ بولتا ہے. وان الصدق کان مفتاح القلب، بے شک سچائی جو ہے وہ اس کے دل کی کنجی تھی. جزاک اللہ. فی یوم فقدت قلادۃ ذہبیۃ، ایک دن سونے کا ہار گم ہو گیا. وظن بعضهم ان سالما اخذها، اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ جو سونے کا ہار ہے اس کو سالم نے اٹھایا ہوگا. لأنه آخر من رعاها، اس لیے کیونکہ آخر میں اسی نے اس ہار کو دیکھا تھا. وإن ذلك جرحه، اور اس بات کی وجہ سے، بے شک اس چیز کی وجہ سے اس کے دل کو بہت زخم پہنچی، وہ اس کا دل بہت اداس ہو گیا. وَلَكِنَّهُ وَثِقَ، اور لیکن اس نے اس بات پہ بھروسہ کر لیا کہ بِأَنَّ الْحَقَّ سَيَظْهَرُ، کہ حق بات جو ہے، سچ جو ہے وہ ایک دن ظاہر ہو جائے گا. جزاک اللہ. سرعان ما وجدت القلادة تحت شجرة قرب النهر، جلد ہی اس سونے کی ہار کو نہر کے قریب جو درخت تھا اس کے نیچے پایا گیا. فاعتذر القرویون، اور پھر معذرت خواہ ہوئے بستی والے. وقالوا انک کنت صادقا، ان سب نے کہا کہ بے شک تم سچے ہو سالم. فقال سالم ان الصدق ينقذ الانسان وان الظلم لا يدوم، سالم نے کہا بے شک جو سچائی ہے وہ انسان کو بچاتی ہے، اور بے شک جو ظلم ہے وہ قائم نہیں رہتا. جزاک اللہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے حروف تاکید میں ان اور ان کے بارے میں جانا. مزید ہم نے دیکھا کہ لام تاکید کو کیسے ان کے بعد بھی لایا جا سکتا ہے. اس پر ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیات دیکھی. ان میں ہم نے
ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی ان کا استعمال دیکھا۔ آخر پر ہم نے ایک قصہ جانا کہ جس کا تھیم یہ تھا کہ بالکل جو سچا دل ہوتا ہے، یعنی جو قلب الصادق ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں ہمیشہ سچ سے کام لینا چاہیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حق جو ہے ضرور ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔